إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ کوئی بھی انسان آپس کے تعلقات سے روگردانی نہیں کر سکتا، تعلق قطع نہیں کر سکتا، اسے دوسرے انسان کے ساتھ اپنے تعلق کسی نہ کسی جہت میں جاری رکھنا ہے۔ ہر انسان پر منحصر ہے کہ معاشرے میں جو اس کا کردار ہے، دوسرے انسانوں کے ساتھ جو اس کا رہن سہن ہے، جسے معاشرت کہتے ہیں، اس کے متعلق وہ اپنا رویہ اصلاحی صلاحی بنائے گا قرآن و حدیث کی روشنی میں، یا فساد کے راستے پہ چلے گا۔ دونوں کے لیے قرآن و حدیث میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نتائج واضح کر کے بتلا دی ہے۔ پہلی تو یہ بات دور کر دی کہ آپ کے آپس کے تعلقات کے بارے میں یہ مت سمجھیے کہ یہ آپ کا نجی معاملہ ہے، نہیں، آپ کے دین کا معاملہ ہے۔ آپ کے آپس کے تعلقات کے بارے میں جو آپ کا رویہ ہے، اس پہ انعام بھی ہے، اگر وہاں کوئی خرابی ہے تو اس پہ سزا اور جزا بھی ہے، اور سخت سزا و جزا ہے، اور انعام ہے تو بڑا انعام اکرام ہے۔ اتنی اہمیت اسے دی گئی۔ اللہ اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، اے لوگو تم جو آپس میں رہتے ہو، معاشرت میں، گھر میں، خاندان میں، پڑوس میں، محلے میں، جماعت میں، کمیٹی میں، کاروبار میں، اخوہ، تمہارا رویہ آپس میں برادرانہ ہونا چاہیے، خیر خواہانہ ہونا چاہیے۔ پھر اللہ حکم فرماتے ہیں کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اور اگر کسی دوسرے دو انسانوں کے درمیان اگر تم کوئی نزاع دیکھو، کوئی جھگڑا دیکھو، کوئی پریشانی دیکھو، کوئی انبن دیکھو، تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اس وقت بھی تمہارا کردار اصلاح کا ہونا چاہیے، صلح کا ہونا چاہیے، محبت کا ہونا چاہیے، جوڑ کا ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کا حکم ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اس معاملے میں تم اللہ سے ڈرتے رہنا، بے خوف نہ ہونا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہنا، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور یہ عمل اس لیے کرنا کہ اللہ تم پر رحم کرے، تم پر رحم کیا جائے۔ یہ انعام ہے، ترحمون یہ انعام ہے۔ کس چیز کا انعام ہے؟ معاشرے میں برادرانہ جذبات کے ساتھ رہنے کا انعام ہے۔ دو مسلمان یا انسانوں کے درمیان جب جھگڑا ہو جائے تو صلح جوئی کا کردار اپنانے کا انعام ہے، اور یہ انعام بہت بڑا ہے۔ جب اللہ کسی بہت بڑے اعمال کا بے حساب انعام بیان کرنا چاہے تو اسے اپنی رحمت سے جوڑ دیتا ہے، اسے اپنی رحمت سے جوڑ دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت کا درخت ایسا درخت ہے کہ انسان کی ہر مصیبت، ہر غم، ہر پریشانی کا علاج اس کے سائے میں ہے، ہر بیماری کا۔ اللہ کی رحمت سے انسان کی ہر مصیبت دور ہے، اللہ کی رحمت سے انسان کا ہر غم دور ہے، ہر پریشانی دور ہے، اس کا علاج اللہ کی رحمت میں ہے۔ اور پھر علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کا درخت ایسا درخت ہے کہ انسان کو جو چاہیے اس درخت کے پھل میں وہ موجود ہے۔ عزت چاہیے وہ اللہ کی رحمت سے ملتی ہے، اولاد چاہیے وہ اللہ کی رحمت سے ملتی ہے، شہرت چاہیے وہ اللہ کی رحمت سے ملتی ہے، صحت چاہیے وہ اللہ کی رحمت سے ملتی ہے۔ تو لعلکم ترحمون، انعام کے طور پہ جب اللہ اپنی رحمت کا تذکرہ فرماتے ہیں تو اس کی وسعت کو بیان فرماتے ہیں کہ تم پہ رحم کیا جائے گا، ہر مصیبت دور کر دی جائے گی، جو چاہیے وہ عطا کیا جائے گا۔